یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سغرا آپا؟ شازمہ بیگم نے پریشانی سے کہا، جن کی بہن چند لمحے پہلے ان کے سامنے منگنی کی انگوٹھی رکھتے ہوئے اس شادی سے انکار کر چکی تھیں۔ شازمہ بیگم کے تو پیروں تلے سے زمین کھسکی ہی تھی، مگر ساتھ میں سر جھکائے بیٹھی ورشا امیر حامد کے سر پر بھی آسمان ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور پھر خالہ کی طرف ایک نظر ڈال کر اس نے شاکی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا، جو اس سے پیار محبت کی گوڑھی پینگے اینٹ کر اب اسے کنارہ کر رہا تھا۔ اسد، خالہ، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تم کچھ کہو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہیں بتاؤ نا تم مجھے کتنا چاہتے ہو۔ وہ اپنے منہ زور آنسوؤں کو بہنے سے بمشکل روکے کرب سے بولی، جب وہ اس کی بات کاٹ کر درشتی سے بولا، وہ چاہت اسی حادثے میں دفن ہو گئی تھی ورشا امیر حامد، جب تمہارے ساتھ وہ حادثہ ہوا، اور تم سے شادی کرنے کی صورت میں دوستوں میں میرا مذاق بن جائے گا کہ میں نے اس لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر بنا لیا جس کی چال میں لنگ تھا۔ معذرت، میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور بہتر ہوگا تم یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاؤں کے نقص کو تضحیک بھرے انداز سے دیکھ کر کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسد بیٹا، ڈاکٹروں نے… اس سے پہلے کہ شازمہ بیگم اپنی بات مکمل کر پاتی، جب وہ شازمہ بیگم کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر بولی، جانے دے ماما، انہیں روکنے کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں کی فریاد پر وہ لبوں کو سی گئیں اور بے بسی سے اپنی بہن اور بھانجے کو جاتا دیکھتی رہ گئیں، جنہوں نے کچھ مہینے پہلے ورشا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے بڑے چاؤ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ اب وہ سب کچھ بھلائے ان کی بیٹی کو دھتکار کر چلے گئے تھے، محض اس بنا پر کہ ان کی بیٹی اب ایک پاؤں سے معذور ہو گئی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے خدا کا شکر ادا کیا کہ امیر حامد اس وقت گھر پر نہیں تھے، ورنہ بہت ہنگامہ ہو جاتا، کیونکہ وہ امیر حامد کے مزاج سے خوب واقف تھیں۔ دوسری طرف شادی کے کارڈ بڑھ چکے تھے۔ 13 دن بعد ورشا کی شادی ہونا طے تھی۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو خاندان بھر میں ان کی کیا عزت رہ جاتی؟ ان کی بیٹی کا جو تماشا بنتا سو بنتا، ساتھ میں لوگوں کو ان پر طرح طرح کی باتیں کرنے کا موقع بھی مل جاتا، اور کسی نے یہ نہیں سوچنا تھا کہ قصور کس کا تھا یا کس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، بس قصوروار اسے ہی ٹھہرایا جانا تھا۔ شام تک شازمہ بیگم کو انہی سوچوں نے گھیرے رکھا۔ ان کے جانے کے بعد ورشا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب امیر حامد کی بینک سے واپسی ہوئی تھی۔ ورشا بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ امیر حامد پلیٹ میں سالن ڈالتی شازمہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ وہ سو رہی ہوگی، شازمہ بیگم نے لاپرواہی سے کہہ کر ٹالنا چاہا، مگر جانتی تھی وہ باہر کیوں نہیں آئی تھی۔ اپنے بابا کی لاڈلی تھی وہ، اور آج اپنے بابا سے ہی اپنے دکھوں کو چھپانے کے لیے اس نے خود کو کمرے کی 4 دیواری میں پھر سے قید کر لیا تھا۔ بلا کر لاؤ اسے، جانتی ہیں نا آپ، میں اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر نوالا تک نہیں لیتا۔ آج کیسے کھانا میرے حلق سے نیچے اتر جائے گا؟ امیر حامد نے محبت سے کہا، جس پر شازمہ بیگم سر ہلاتی ورشا کو بلانے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں ورشا بھی چلی آئی تھی۔ اس نے بابا کو سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تمہاری ماں کہہ رہی تھی تم سو رہی ہو بیٹا، مگر تمہاری شکل دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم سو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری بیٹی بہت زیادہ روئی ہے کسی بات پر۔ اس کے ستے چہرے کو دیکھ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، جس کا گلابی چہرہ، سرخ گال، نم کرسٹل گرے آنکھیں اور سرخ خمدار ناک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آج پھر کسی نے ان کی بیٹی کا دل دکھایا ہے۔ بابا، وہ کانپتی آواز میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آنسوؤں کے گولے کو بمشکل بہنے سے روکے وہ دھیمے لہجے میں بولی، مگر اس کی بھاری آواز سے وہ محتاط ہوئے اور پریشان ہو کر پوچھنے لگے، بیٹا کیا بات ہے، اپنے بابا کو نہیں بتاؤ گی؟ اس کی طرف پوری طرح سے اپنا رخ کرتے امیر حامد نے جس انداز میں پوچھا تھا، وہ ان کے محبت بھرے سمندر کے آگے بند باندھ کر اپنی تکلیف کو ان سے چھپانے کی کوشش کرتی ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھ شازمہ بیگم سے بھی رہا نہ گیا اور انہوں نے ساری بات امیر حامد کو بتا دی۔ توقع کے مطابق وہ پوری بات سننے کے بعد سیخ پا ہو گئے۔ غصے سے ان کا چہرہ تمتمانے لگا تھا
اور وہیں کھڑے شازمہ بیگم کو کھری کھری سنانا شروع ہو گئے۔ میں تو شروع سے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، مگر آپ کے کہنے پر شازمہ بیگم کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے، میں نے اس رشتے کے لیے فقط آپ کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر آج وہی کچھ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ لوگ نبھانے والے نہیں تھے، میں شروع سے جانتا تھا، اور یہ بات تو میں ان سے کل صبح مل کر کروں گا۔ وہ غصے سے ہانپتے بولے اور ورشا کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے سے چپ کروانے لگے۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، یوں روک کر خود کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بابا، اس نے سر اٹھا کر نم لہجے میں انہیں بے بسی سے پکارا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تم معذور نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ خود معذور ہیں، ان کی سوچ معذور ہے۔ تم تو شکر کرو وقت رہتے ان کی اصلیت ہم پر واضح ہو گئی، ورنہ شادی کے بعد خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ امیر حامد نے اس کے گال کو محبت سے تھپ تھپا کر نرم لہجے میں کہا، جس پر وہ ضبط سے لب بھینچ گئی۔ پر امیر صاحب، 13 دن بعد شادی ہے، کارڈ بڑھ چکے ہیں، ایسے میں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ شازمہ بیگم نے پریشانی سے ایک اور مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ میری بیٹی کی شادی اسی طے شدہ تاریخ پر ہوگی، ابھی کافی وقت باقی ہے، تب تک میں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے اسے خوشی خوشی رخصت کر دوں گا، امیر حامد نے مضبوط لہجے میں کہا، جس پر ورشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بابا پلیز، اب اور نہیں، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ تم پریشان مت ہو، تمہارے بابا ہیں نا؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ بولے، پھر اپنے بابا پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ ورشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے نرمی سے کہا اور روٹی کا نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا، جس پر وہ انہیں ایک نظر دیکھ کر چپ چاپ ان کے ہاتھ سے کھانے کے نوالے لینے لگی تھی۔ کھانے کے بعد وہ انہیں شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں سوچ کی لہریں تھیں۔ اپنے بابا سے بات کرنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ تو کچھ حد تک ہلکا ہو گیا تھا، مگر اب ایک نئی پریشانی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ پتہ نہیں بابا ضد میں آ کر اب کس سے اس کی شادی کروا دیں گے۔ میں کیسے کہوں کہ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سوچوں میں الجھی تھی۔ محبت اور شادی پر میرا یقین اٹھ چکا ہے، کون مجھے اپنائے گا؟ کون مجھ معذور لڑکی سے شادی کرے گا؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کون اپنائے گا ایسی لڑکی کو جس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہو؟ یقیناً کوئی نہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھی، خود سے سوال کرتی، وہ خود کو خود ہی جواب دے رہی تھی، اور اگر کبھی کوئی مجھے اپنائے گا بھی تو صرف ہمدردی میں اپنائے گا، پھر بار بار جتائے گا کہ اس نے مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر کے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اور انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اگلے دن اس کے بابا اس کی خالہ کے گھر جا کر خوب ہنگامہ کر کے آئے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی بھابھی گھر پر نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے بھائی وقاص کے ساتھ ناردرن ایریاز کی سیر کرنے نکلی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، ورنہ اسے اپنی بھابھی سحر کی بھی الگ سے باتیں سننا پڑتی۔ ویسے تو وہ اس کی شادی سے پہلے بیسٹ فرینڈ تھی، مگر شادی کے بعد وہ جانے کس بات پر اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ اب منگنی ٹوٹنے کی خبر سن کر وہ ضرور اپنی کڑوی باتوں سے اس پر طنز کے تیر چلائے گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے خبر سن کر فوری وقاص کو واپس آنے کا حکم دیا تھا۔ ورشا، ورشا، سحر اسے پکارتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سنا ہے تمہاری منگنی ٹوٹ گئی؟ بہت افسوس ہوا سن کر مجھے، اس نے افسوس سے کہا، جبکہ چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بدلے میں ورشا نے اسے کچھ نہ کہا، بس شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے نظریں جھکا لیں۔ ارے اب سر جھکانے سے کیا ہوگا؟ مجھے واقعی دکھ ہو رہا ہے۔ اسد تم سے محبت کرتا تھا نا؟ اور تمہارا محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا کزن ہو کر تمہارے منہ پر منگنی کی انگوٹھی مار جائے گا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ پلیز سحر، ایسا مت کہو، اس نے اذیت سے کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ محبت کرتا تھا تم سے، کیوں ایسا کر کے گیا وہ تمہارے ساتھ؟ کیا پوچھا نہیں تم نے اس سے؟ تم کیا پوچھتی؟ جانتی جو تھی اب تم جیسی لنگڑی لولی سے وہ حسین شہزادہ کیوں کر شادی کرتا؟ اچھا ہوا اس نے انکار کر دیا، ورنہ شادی کے دن تم اس کے ساتھ ذرا بھی نہ جچتی، پورے ہال میں اس بیچارے کا تماشا بن جاتا۔ چلی جاؤ یہاں سے پلیز، اس نے چلاتے اذیت سے سحر کو اپنے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا، مگر وہ ہنوز کھڑی مسکراتے ہوئے اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔
جاتی ہوں بھائی، اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟ اس نے استہزائیہ دیکھتے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ تکیے میں منہ چھپاتی اپنی بے مولی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ 4 دن مزید گزر گئے، شادی میں 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سی پریشانی کی کثافت چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں سب کو اس کی شادی کی فکر گھیرے ہوئے تھی، صرف ایک سحر کو چھوڑ کر۔ وہ تو بہت خوش تھی اس کی شادی نہ ہونے پر۔ وہ بات بے بات اسے سنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ وہ بھائی یا بابا سے اس کی شکایت کر کے خود پر جان چھڑکنے والے پیارے رشتوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ جانتی تھی اس کی ایک شکایت پر اس کے اوپر جان چھڑکنے والے بھائی نے اسے گھر سے باہر نکال دینا تھا۔ کچھ لحاظ وہ اس لیے بھی کر جاتی کہ وہ دونوں ماضی میں بہت اچھی دوستیں رہ چکی تھیں۔ سحر کے ارمانوں پر اوس تب پڑی جب 5ویں دن اس کے بابا کے ساتھ اس نے غفور انکل کو ڈرائنگ روم میں دیکھا تھا۔ وہ وہاں پر اپنی ساس کے کہنے پر ان کے لیے چائے سرو کرنے گئی تھی، مگر وہاں کے پرتکلف ماحول میں ان کی باتیں سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بھلا کیسے غفور انکل اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنے کے لیے مان سکتے ہیں؟ لگتا ہے ان کی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ ایک لنگڑی کے ساتھ اپنے خوبرو جوان بیٹے کو باندھ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوستیاں نبھانا بھی کون سا آسان کام ہے آج کل کے زمانے میں۔ اس نے تعصب بھرے انداز میں سوچا اور جلتے ہوئے پاس پڑے پلیٹ میں بسکٹ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ سحر، جاؤ تم ورشا کو ڈرائنگ روم میں لے آؤ، شازمہ بیگم کچن میں داخل ہوتے بولی۔ جی ماما، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے بڑی فرما برداری سے کہہ کر ورشا کے کمرے کا رخ کر لیا۔ ورشا میڈم، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے تمہارے ہونے والے منگیتر صاحب اور غفور انکل تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بنا نوک کیے کمرے میں دھاوا بولتے تیز آواز میں کہا۔ وہ زولوجی کی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ کتاب کو سائیڈ پر رکھتے اس نے تنک کر پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو سحر، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، اس نے ناگواری سے کہا۔ اسے سحر کا انداز پسند نہیں آیا تھا، تبھی ٹوک گئی، اور وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ناگواریت اس سے چھپا نہیں سکی تھی۔ یہی کہ تم لنگڑی کے بھی بھاگ جاگ اٹھے، نیچے غفور انکل اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ ورشا حیران ہوئی۔ غفور انکل؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہ کیوں مانگیں گے میرا رشتہ؟ اس نے خود سے سوال کیا جو سحر کے تیز کانوں کو بھی بخوبی سنائی دیا تھا۔ یہی تو میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہی ہوں کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ لگتا ہے ان کی عقل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سٹھیا گئے ہیں وہ، جو اپنے رندوا بیٹے کی شادی میں میری پیاری سی نند کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے مصنوعی دکھ بھرے انداز سے کہتے ٹھنڈی آہ بھری، اور پھر اس کی طرف دیکھتے زہر بھرے لہجے میں بولی، ویسے جوڑی تم دونوں کی خوب جچے گی، ایک لنگڑی تو دوسرا رنڈوا۔ اپنی بات پر لطف اندوز ہوتے سحر نے کہتے خود ہی کہا لگایا تھا، جبکہ وہ تعصب سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اب مجھے گھورنا بند کرو اور نیچے چلو میرے ساتھ، ماما نے تمہیں نیچے جلدی لانے کا بولا ہے مجھے۔ وہ کرخت لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ بھی مرے ہوئے قدموں سے اس کے ہم قدم ہو لی۔ ڈرائنگ روم میں ایک پرتکلف سا ماحول تھا۔ اس کے بابا، بھائی اور غفور انکل اپنے بیٹے زرمان شاہ کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ زرمان شاہ کو یوں اپنے روبرو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت پر قابو پاتی سر جھکائے دھیمے لہجے میں سلام کرتی پاس پڑے صوفے پر ٹک گئی۔ غفور صاحب نے چند باتوں کے بعد نیگ کی صورت میں اس کی ہتھیلی میں 50,000 کا چیک رکھتے ورشا کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا، اور اس کے سر پر پیار کرتے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ پھر وہ کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ ورشا اس دوران خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کا ضبط تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو ایک آنسو تک بہانے کی اجازت نہ دی تھی۔ محفل ختم ہوتے ہی وہ جان چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اس دن کو یاد کرنے لگی جب زرکان شاہ سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ انکل، بابا سے پرمیشن لے دینا کہ وہ مجھے ہاسپٹل ورک شاپ کے لیے جانے دیں۔ میں نے اتنا پڑھا لکھا کیوں ہے اگر میں نے اپنے ہنر کو ہی نہیں آزمانا؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے غفور انکل نظر آئے، جو اس کے بابا کے ساتھ جانے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ سلام دعا کے بعد چہرے پر دنیا بھر کی مسکینیت طاری کرتے
اس نے فریاد کی۔ غفور صاحب مسکرا دیے کیونکہ وہ ورشا کی شوخ طبیعت کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ ان کی دوستی امیر حامد سے بہت گہری تھی، مگر معاملات زندگی میں مصروف دونوں کی ملاقات کبھی کبھار ہی ہو پاتی تھی۔ خواہ کتنی ہی دوریاں آئیں، مگر فون پر ان دونوں کا رابطہ ہمیشہ رہا تھا۔ امیر، میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ چہرے پر مصنوعی غصے کا تاثر لیا غفور صاحب نے اپنے دوست سے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یار، میں چاہ رہا تھا پہلے یہ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد ہوتی رہے گی پریکٹس بھی۔ ایک ہی تو بیٹی ہے میری، ابھی سے اس پر بوجھ ڈال دوں، میرا دل نہیں مانتا بھائی، میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ چائے کے کپ کو سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتے انہوں نے باقاعدہ ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ انکل، یہ ہر دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ میں جب بھی ان کے سامنے اپنی ورک شاپ سٹارٹ کرنے کا نام لیتی ہوں، یہ یوں ہی ہر دفعہ انکار کر دیتے ہیں۔ میں فاطمہ میڈیکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں انکل، اور اب سیکنڈ ایئر میں آ گئی ہوں۔ سب کی ورک شاپ شروع ہو گئی ہے، بس بابا کو ہی یقین نہیں آتا کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ ان کے نزدیک ابھی تک میں بچی ہی ہوں، جو بچپن میں ان کی گود میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ منہ بسورے بولی تو غفور صاحب نے کہہ دیا، ورک شاپ کے لیے اسے ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اسے کل سے میرے بیٹے کے ہسپتال بھیج دینا تم۔ وہاں میں اور میرا بیٹا ہوں گے، اسے سب سکھا دیں گے، اور سب سے بڑھ کر میرے رہتے اسے وہاں پر اجنبیت کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ امیر حامد ابھی کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتے جب غفور صاحب نے سختی سے اپنی بات سناتے گویا بات ہی ختم کر دی۔ غفور صاحب کی دھونس پر امیر حامد کے پاس اب کوئی انکار کی گنجائش نہ بچی، اور ورشا کو ورک شاپ جانے کی اجازت دے دی۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ غفور صاحب کے رہتے ان کی بیٹی کو وہاں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر کچھ دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد غفور صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ اگلے دن وہ غفور انکل کے ہسپتال چلی آئی۔ غفور انکل نے اس کا تعارف اپنے بیٹے زرکان شاہ سے کروایا تھا اور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اچھے سے سب سکھا دے۔ زرکان شاہ نے ایک ترچھی نظر ورشا پر ڈالی، اسے یہ مومی گڑیا ایک آنکھ نہ بھائی، کیونکہ وہ پہلی ہی نظر میں بھانپ کیا تھا کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی رہی ہے، اسے نازک گڑیا سے ہسپتال کی مشقت نہیں ہو پائے گی۔ مگر اپنے ڈیڈ کے سامنے چپ سادھ گیا۔ اس لڑکی کو سکھانا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے ڈیڈ کا حکم تھا اور وہ کسی طور اپنے ڈیڈ کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے باپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس نے سرسری سا ورشا سے اپنا تعارف کروایا اور پھر اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بارے میں جان کر اس نے ایک نرس کو بلایا اور ورشا کو ڈاکٹر فضا کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ ورشا کی پریکٹس سٹارٹ کروائے۔ وہ نرس کے ہمراہ ڈاکٹر فضا سے ملی تھی۔ ڈاکٹر فضا ایک نہایت مہربان عورت تھی۔ ڈاکٹر فضا نے اس کے کام کا آغاز مریضوں کا بی پی چیک کرنے سے کیا تھا۔ وہ سارا دن ڈاکٹر فضا کی ہمراہی میں مریضوں کا معائنہ کرتی رہی تھی۔ ڈاکٹر فضا اس معاملے میں اس کے لیے بہت اچھی انسٹرکٹر ثابت ہوئی تھی۔ 12 بجے کے قریب ڈاکٹر فضا نے اس سے بریک لیا تھا۔ وہ بھی ہسپتال کے کیفیٹیریا میں چلی آئی اور ہلکا پھلکا کھانے کے بعد ڈاکٹر فضا کے پاس چلی گئی۔ شام کو جب گھر لوٹی تو اس کے بابا لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سلام کرتی وہیں پر بیٹھ گئی۔ سارے دن کا حال احوال انہیں بتانے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق وہ ہسپتال چلی گئی۔ وہاں اس کی ملاقات سحر سے ہوئی، جو اتفاقاً اسی ہسپتال میں ورک شاپ کر رہی تھی۔ سحر کو دیکھتے اس کا چہرہ کھل اٹھا اور خوشی کے مارے اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، آخر کو اس کی بیسٹ فرینڈ اور کزن جو تھی۔ معمول کے مطابق پریکٹس کرنے کے بعد ان دونوں کو جب بریک ملا تو وہ کینٹین ایریا چلی آئی۔ وہاں ہلکی پھلکی گپ شپ لگانے کے بعد وہ پھر سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ڈاکٹر فضا اور زرکان شاہ اسی وارڈ میں موجود تھے۔ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہوا تھا جس کے لیے ڈاکٹر فضا نے انہیں بھی وہاں پر بلا لیا تھا۔ سحر مہارت سے ہاتھ چلاتی ڈاکٹر فضا اور زرکان شاہ کو انسٹرومنٹ پکڑا رہی تھی۔ چونکہ ورشا نئی تھی، اسے ابھی اتنا تجربہ نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹر فضا نے یہی کھڑے رہنے کا بولا تھا تاکہ وہ آپریٹ ہوتا ہوا دھیان سے دیکھ سکے۔ پیشنٹ کے پیٹ میں رسولیاں تھیں، انہیں نکال کے وہ پیشنٹ کی جان بچا چکے تھے، ورنہ جتنی تکلیف میں وہ یہاں لایا گیا تھا عین ممکن تھا کہ بر وقت علاج نہ ملنے کی وجہ سے وہ وہیں پر دم توڑ دیتا۔ ورشا آپریشن تھیٹر سے کب کی باہر چلی گئی تھی، کیونکہ جب وہ لوگ رسولیاں نکال کے سامنے لوہے کی بڑی سی ٹرے میں رکھ رہے تھے تب اسے ایک دم سے ابکائی آئی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی، وہ نرم دل رکھنے والی لڑکی تھی، اسی لیے ایک دم خون اور پیشنٹ کی حالت دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ جبکہ زرکان شاہ نے اس لڑکی کی اس حرکت پر اسے نفرت سے جاتے دیکھا تھا اور فارغ ہوتے ہی اسے اپنے کیبن میں بلا لیا۔
مس ورشا، اگر آپ کا دل اتنا ہی نرم تھا تو آپ وہیں اپنے گھر پر بیٹھتی، یہاں میرے ہسپتال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سر، میں وہ منمنائی، اپنی صفائی میں بولنا چاہا جب وہ اس کی بات سنے بغیر درستگی سے بولا، آئندہ میں آپ کا یہ نان سیریس بیہیویئر ایکسپیکٹ نہیں کروں گا. گاٹ اٹ؟ اینڈ ناؤ یو کین گو فرام ہیئر. زرکان شاہ نے ورشا کو جی بھر کر ذلیل کرنے کے بعد اسے باہر جانے کا حکم دیا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اس کے کیبن سے باہر نکل آئی. دن یوں ہی پر لگا کر گزرتے چلے گئے. اسے یہاں پریکٹس کرتے تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے. اس دوران وہ زیادہ نہیں تو بہت کچھ سیکھ چکی تھی، جس سے زرکان شاہ کو جو اس سے چڑ تھی وہ ختم ہو گئی تھی. زرکان شاہ سے اسے اب پہلے کی طرح بات بات پر ڈانٹ نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ کئی معاملات میں خود ورشا کو گائیڈ کرتا تھا. ایک دن ایمرجنسی وارڈ میں کسی نے شرارت سے پٹاخہ پھوڑ دیا، جس سے ایمرجنسی وارڈ میں کچھ دیر کے لیے بھگدڑ سی مچ گئی تھی. CCTV فوٹیج میں چیک کیا تو پتا چلا یہ حرکت کسی سٹاف ممبر کی تھی. چہرے پر بال ہونے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا کہ آیا یہ حرکت کس سٹاف ممبر نے کی تھی. زرکان شاہ کو جب کیمرے کی فوٹیج دکھائی گئی تو وہ لب بھینچ گیا. اس نے فوری سحر اور ورشا کو اپنے آفس آنے کا حکم دیا. تھوڑی دیر میں وہ دونوں اس کے کیبن میں سر جھکائے کھڑی تھیں. کس کی حرکت تھی؟ بتاؤ. زرکان شاہ نے سرد لہجے میں پوچھا اور باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا. کس نے پھوڑا پٹاخہ؟ اگر 1 منٹ سے پہلے تم دونوں میں سے کسی نے کچھ نہ پھوٹا تو اگلے لمحے میں تم دونوں کو یہاں سے فائر کر دوں گا. اب کی بار ان کی خاموشی پر وہ حلق کے بل دھاڑا جو سر جھکائے اس جلاد کے کیبن میں کھڑی تھی. وہ ورشا نے. سحر نے اس کی دھاڑ پر خوف سے اچھلتے سب سچ بتا دیا. وہ سحر کو باہر جانے کا حکم دے کر اب ورشا کی طرف پلٹا تھا، جو روتی ہوئی سر جھکائے اپنے پکڑے جانے پر شرمندگی سے لبوں کا نچلا کونا کاٹ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت سناتا جب وہ ورشا کی اس حرکت پر نرم پڑا تھا اور پھر ورشا سے مخاطب ہوا. اس بار تو میں چھوڑ رہا ہوں، آئندہ ایسی حرکت کی تو بہت برا پیش آؤں گا. ورشا جو زرکان شاہ کے منہ سے کچھ سخت سننے کی منتظر تھی، مگر زرکان شاہ کے منہ سے پھول جھڑتے دیکھ کر اس نے حیرت سے زرکان شاہ کی طرف دیکھا اور اپنی جان بخشی پر وہ تشکر سے بولی تھی. تھینک یو سو مچ سر. آئی پرومس میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی. آنکھوں کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے پرے دھکیلتی وہ زرکان شاہ کو یاسیت سے دیکھ رہی تھی. غلطی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ورنہ مجھے آپ کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. اب کی بار وہ اپنے سابقہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا. زرکان شاہ کے اس لب و لہجے پر ورشا کا حلق تک کڑوا ہو گیا. اب میں جاؤں سر؟ دل میں 100 صلواتیں سناتی وہ منہ پر مٹھاس لیے بولی. مس ورشا، جا سکتی ہیں آپ. جاتے وقت دروازہ بند کرتی جانا. مصروف سے انداز میں وہ اسے کیبن سے جانے کا کہہ کر ٹیبل پر پڑی فائلوں پر جھک گیا. ورشا باہر آئی تو وہ سحر سے بے حد ناراض ہوئی کہ اس نے سر کی ذرا سی ڈانٹ پر سب اگل دیا. ورشا کا موڈ جب ٹھیک ہوا تو سحر نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے ساری بات بتا دی. اس کی بات سن کر وہ حیرت سے ورشا کی طرف دیکھنے لگی. لگتا نہیں سر ایسا کریں گے، مگر تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں. سحر نے منہ بناتے کہا تو ورشا کمر پر ہاتھ رکھتے تنک کر بولی. کیا میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ ورشا نے منہ پھلائے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی. نہیں، مجھے تم پر پورا یقین ہے. اس لڑاکا بلی کو پھر سے لڑنے کے لیے پر تولتے دیکھ سحر نے جلدی سے کہا، جس پر دونوں کا کہا بے ساختہ تھا. انہی دنوں گھر میں ورشا کے رشتے کی بات چلنے لگی. اس کی خالہ سگرا نے بڑے چاو سے ورشا کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، جس پر تھوڑی دیر کی پس و پشت کے بعد اس کے ماں باپ نے ہاں بھی کر دی. خالہ سگرا کا گھر زیادہ دور نہ تھا، اسی لیے دونوں گھرانوں کا آپس میں آنا جانا لگا رہتا تھا. ورشا جب ہسپتال سے آئی تو ٹی وی لاؤنج میں اسد کو بیٹھے دیکھ اس نے اسد کو دیکھتے سلام میں پہل کرتے مدھم آواز میں سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی. تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا. اس نے مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی تو سامنے اسد تھا. اسد اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بھی دوپٹے کو کندھے پر پھیلا کر بیٹھ گئی. اسد نے بات کا آغاز کیا. اس نے بہت فارمل طریقے سے بات کا آغاز کیا تھا اور پھر اس نے اپنے مدعے کی بات کرتے ورشا کے سامنے اظہار محبت کر دیا. ورشا دنگ سی اسد کو دیکھتی رہ گئی، مگر پھر چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے وہ شرماتے ہوئے سر جھکا گئی. ورشا کے ماں باپ کو اسد پسند تھا اور وہ بہت جلد اس کی شادی اسد سے کر دیں گے. تبھی ورشا کو اسد کا اظہار محبت برا نہ لگا تھا اور پھر چند ایک دو باتوں کے بعد اسد مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا.
دوسری طرف ہسپتال میں زرکان شاہ کا رویہ ورشا سے پہلے سے کئی گنا بہتر ہو گیا تھا۔ زرکان شاہ کے سامنے جب بھی ورشا جاتی وہ بہت نرم لہجے میں اس سے بات کیا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح ڈانٹ ڈپٹ اور اس کے لہجے کی سختی اب بالکل مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اگر کوئی غلطی کر بھی دیتی تو وہ بڑے پیار سے اسے سمجھا دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ زرکان شاہ کے دل پر یہ بھید کھلا کہ وہ اس شرارتی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اپنے اس جذبات پر اس نے خود کو بری طرح ڈپٹا تھا، مگر دل ماننے سے انکاری تھا۔ اسی کشمکش میں اس کا دل اندر ہی اندر اس کے ساتھ ایک سرد جنگ کرنے لگا تھا، جس پر اس نے بالآخر اپنے دل کے ہار بار بار کرلانے پر اس نے مان لیا کہ وہ واقعی میں ورشا خانزادہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ مگر اس اعتراف کے بعد یوں ہوا کہ ورشا امیر حامد کے لیے زرکان شاہ کے دل میں محبت پہلے سے بھی کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ورشا سے ضرور اپنی محبت کا اظہار کر دے گا، مگر آج ہسپتال کی رونق ہی کچھ الگ تھی۔ زرکان شاہ کا رخ ڈاکٹر فضا کے کیبن کی طرف تھا، جہاں اس افسرہ کی موجودگی یقینی تھی۔ اب تو اس کا معمول بن چکا تھا کہ ہسپتال آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرنے کے بعد ہی اپنا روٹین ورک سٹارٹ کرتا تھا، اور ویسے بھی آج کا دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اس نے ورشا کو اپنے دل کا حال جو سنانا تھا۔ وہ ڈاکٹر فضا کے کیبن کی طرف جاتی راہداری میں چل رہا تھا جب ڈاکٹر فضا کے کیبن کے باہر ہسپتال سٹاف کا رش لگا دیکھ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس کی فطرت ایسی تھی، اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی روٹین ورک میں کام کے علاوہ فضول میں اکٹھا ہو۔ اگر اکٹھے ہوں تو سب ایک ساتھ نہیں۔ اس کے لیے وہ سب سٹاف کو ایک پراپر ٹائم دیتا تھا تاکہ وہ اس ٹائم پر اپنے معاملات ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا تیزی سے اس طرف بڑھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز زرکان شاہ کو دیکھ کر ایک دم الرٹ ہوئے تھے۔ سب زرکان شاہ کے غصے سے خوب واقف تھے۔ راہداری میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کام کے بجائے تم سب کھڑے یہاں باتیں کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا جب سٹاف ممبر کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھتے اس نے ناسمجھی سے ورشا کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ میں نہ صرف رسگلہ تھا بلکہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی پکڑ رکھا تھا۔ ورشا کو دیکھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے اور اس نے سوالیہ نظروں سے ورشا کی طرف دیکھا۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ پہلے جیسی سختی اب اس کے لہجے میں نہیں رہی تھی۔ وہ سر، پرسوں میری انگیجمنٹ ہوئی تھی تو سب نے مجھے مٹھائی کھلانے کو کہا، اسی لیے یہ سب۔ وہ ڈاکٹر زرکان شاہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات کی طرف دیکھتی مدھم لہجے میں بول رہی تھی، جو پہلے تو بہت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، مگر انگیجمنٹ کے لفظ پر اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر بے یقینی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ شاکی نظروں سے ورشا کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ورشا اپنی دھن میں اپنی بات کہہ گئی تھی۔ وہ جب اپنی بات کہہ کر چپ ہوئی تو زرکان شاہ کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اس کے سرد برفیلے تاثرات پہلے دن کی طرح پھر سے لوٹ آئے تھے۔ سر، آپ بھی لیجئے نا۔ اس کی خاموشی پر وہ ہاتھ میں مٹھائی لیے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر ورشا، یہ ہسپتال ہے، بہتر ہے آئندہ آپ ایسا گیٹ ٹوگیدر ہسپتال سے باہر ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ گاٹ اٹ؟ برفیلے لہجے میں کہتے وہ ورشا کے ہاتھ کو اشارے سے روک گیا اور سرد نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے رسگلے پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ورشا نے حیرت سے ڈاکٹر زرکان شاہ کو جاتے دیکھا تھا، مگر پھر ناسمجھی سے کندھے اچکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران اس خوبصورت نظارے کو دیکھ کر اس کی دوست سحر کمینے پن سے مسکرائی تھی۔ زرکان شاہ کے خفت زدہ تاثرات سے وہ خاصا محظوظ ہوئی تھی۔ کیسے اس نے زرکان شاہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ مگر تم نے کیا کیا زرکان شاہ؟ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارتے مجھے دھتکار دیا۔ حتیٰ کہ اس ظالم شخص کے سامنے اس نے اپنی عزت تک کو بے مول کر دیا تھا، مگر یہ انسان تھا کہ اسے ورشا کا ساتھ چاہیے تھا۔ اب میرا کزن تمہاری ورشا کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اڑا کر لے جائے گا اور تم زرکان شاہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ کمینے پن سے مسکرا کر سوچتی ہوئی اسٹیتھوسکوپ اٹھاتی ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ورشا کے گھر والوں نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ 2.5 ماہ بعد ورشا کی شادی اسد سے ہو جانی تھی۔ گھر میں تیاریاں زور و شور سے قائم تھیں۔ دوسری طرف سحر کو بھی اب یقین ہو چلا تھا کہ اب زرکان شاہ چاہ کر بھی ورشا کو اپنا نہیں بنا سکے گا، کیونکہ ورشا کو اپنے گھر کی عزت اور اپنے بابا کا ساتھ خود سے بڑھ کر عزیز تھا۔ حیران کن بات یہ ہوئی کہ زرکان شاہ نے بھی اس کے بعد چپ سادھ لی تھی۔
اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اس بات پر سحر کو دلی اطمینان تھا، مگر جب جب اسے یاد آتا کہ کیسے زرکان شاہ نے اسے ورشا کے لیے دھتکار دیا تھا، اس کے اندر زرکان شاہ اور ورشا سے انتقام لینے کے بھانبڑ جلنے لگتے، کیونکہ ورشا کی وجہ سے ہی تو زرکان شاہ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ نہ وہ ہسپتال آتی، نہ زرکان شاہ اس کے اوپر مرتا۔ اس نے جب سوچا تو اس نے اس سب میں سب سے زیادہ قصوروار ورشا کو ہی ٹھہرایا تھا، اور اس بات کا انتقام لینے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ جب اسے موقع ملا، جب وہ لوگ ورشا کے بھائی کا رشتہ مانگنے اس کے گھر آئے تھے، سحر کے ماں باپ نے اس کی مرضی جاننا چاہی تو اس نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ وقاص سے شادی کی صورت میں اب ورشا سے بدلہ لینے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ انہی دنوں وقاص کو کمپنی کی طرف سے 2 سال کی ٹریننگ کے لیے دبئی جانا پڑ گیا۔ ورشا کی پھپھو جہاں بھتیجے کی کامیابی پر خوشی سے نہال ہوئی تھی، وہیں انہیں اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے شام کو اپنے بھائی کے گھر آتے ہی یہ شرط رکھ دی کہ سحر کی شادی تبھی وقاص سے ہو سکتی ہے اگر وہ دبئی جانے سے پہلے سحر سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آئے۔ جوان جہان لڑکا ہے، کیا پتا اگر کل کو اسے باہر کی ہوا لگ گئی تو میں کیوں اپنی بیٹی کو اس کے آسرے پر بٹھائے رکھوں۔ اس کے بابا نے ورشا کی پھپھو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب وہ نہ مانی تو انہوں نے 15 دن بعد شادی کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ جانتے تھے اپنی بہن کی ضد اور وقاص کی پسند کو۔ اگر وہ پھپھو کی بات نہیں مانتے تو ان کے بیٹے کا دل خراب ہو جانا تھا، اسی لیے انہیں حامی بھرنا ہی مناسب لگا۔ یوں 15 دن بعد وہ آنن فانن سحر کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ سحر کا رویہ کچھ دن تو ورشا کے ساتھ ٹھیک رہا، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنے چہرے پر پڑا منافقت کا پردہ سرکانا شروع کر دیا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ تو ٹھیک رہتی، مگر ورشا کے ساتھ اس کا رویہ کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ پہلے جیسا یارانہ اب ان دوستوں کے درمیان جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اس پر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ کچھ دنوں بعد جب ورشا اپنے بابا کے ساتھ ہسپتال سے واپس گھر آ رہی تھی، تب راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں امیر حامد کو بھی کئی چوٹیں آئی تھیں، مگر سب سے زیادہ نقصان ورشا کا ہوا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اسے لگا جیسے اس کے جسم کے نچلے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ڈاکٹر نے اسے وقتی ٹراما کا نام دیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی، مگر کچھ وقت لگے گا اور آپ سب کو بہت ہمت اور صبر سے کام لینا پڑے گا۔ پینک ہونے سے ممکن ہے کہ ان کی ریکوری کے چانسز شاید کم ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاف لفظوں میں پوری بات بتا کر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس حادثے کے بعد جیسے ورشا کی زندگی پر جمود چھا گیا تھا۔ خالہ سغرا جو شروع میں بہت پیار اور محبت جتاتی، اب وہ بھی دبے دبے لفظوں میں ورشا کی معذوری کو لے کر باتیں کرنے لگی تھی۔ اسد پہل تو اس سے روز ملنے آتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم حرکت کرنے لگا تھا، وہ اب ٹھیک ٹھاک چلنے لگی تھی، بس چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کچھ فزیکل تھراپیز اور ادویات کے استعمال سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر ورشا لوگوں کے بدلتے رویوں سے چڑچڑی اور بے سکون ہوتی جا رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے سحر کا حد تک آمیز اور تلخ رویہ اسے دن بدن اندر سے ختم کر رہا تھا۔ اور جس دن اس کی خالہ اور اسد منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار کر گئے تھے، اس دن وہ کانچ سی گڑیا اپنی ذات کی بے قدری پر بکھر کر ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ اس کے لاکھ انکار پر امیر حامد نے اس کے کسی انکار کو خاطر میں نہیں لایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے جو کام 1 ماہ میں ہو جانا تھا وہ اب 2 مہینے ہونے کو آئے تھے نہیں ہو پایا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ورشا نے 1 ماہ میں ہی ٹھیک ہو جانا تھا، مگر اپنوں کے بدلتے رویوں نے ان کی لاڈلی بیٹی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ورشا کو اپنے گھر کا کر دیں تاکہ وہ اس کے علاج میں کچھ بہتری آ سکے، ورنہ تو شاید لوگوں کی باتیں اسے ختم کر دیں گی، اور وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو کھونے کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ انہیں زرکان شاہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان 2 یتیم بچوں کی طرح ان کی بیٹی ورشا کو بھی اس ٹراما سے ضرور نکال لے گا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ شادی ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میرون رنگ کا عروسی لہنگا اس کے نازک سراپے پر بے حد جچ رہا تھا، اور ہر نظر اسی کے گرد گردش کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے نقوش عام دلہنوں جیسے خوشی سے دمکتے ہوئے نہیں تھے۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے جذبات اس کے اندر کہیں دفن ہو گئے ہوں۔ اس کے پہلو میں زرکان شاہ براجمان تھا، جس کے وجیح چہرے کے تاثرات حد درجہ مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ آخر اس کے دل کی مراد پوری ہوئی تھی، وہ خوش کیوں نہ ہوتا۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا،
جب اسی وقت سحر اپنی دوستوں کے ساتھ سٹیج پر آئی تھی۔ ارے یہ لنگڑی بھی دلہن بن گئی، سدرا نے ناگواری سے کہا تو پورے ہال میں چامگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں، جس پر سحر نے اپنے آس پاس دیکھا۔ وقاص شاید ماموں ممانی کے ساتھ مل کر کسی معاملے پر بات کر رہا تھا۔ وہ بہت فاصلے پر کھڑا تھا تو وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے اس پر طنز کا تیر پھینکتے بولی، ارے سدرا، یہ بیچاری ہی نہیں لنگڑی بلکہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، سنا ہے وہ بھی 2 بچوں کا باپ ہے۔ یہ زہر بھرے الفاظ اس کی بھابھی سحر کے تھے۔ اس کے زہریلے نشتروں پر ورشا نے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ لیا اور پھر اس کی تمسخر اڑاتی نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس نے اگلے لمحے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو کھول کر سحر کی طرف دیکھا، جس کی کسی زمانے میں اس کی بہت گہری دوستی رہ چکی تھی۔ زرکان شاہ ناگواری سے سحر کے منہ سے یہ ساری بکواس سن رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب ورشا نے اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے نفی میں سر ہلاتے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا، ورنہ زرکان شاہ سحر ہاشمی کو بتاتا کہ وہ کس کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہے۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سحر جب وہاں سے چلی گئی تو اس نے شرر بار نظروں سے ورشا کی طرف دیکھتے رخ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر میں شادی ہال کی فضا میں رخصتی کا شور اٹھا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے گلے لگ کر ان سے دعائیں، پیار اور نئی زندگی کے لیے نیک تمنائیں سمیٹتی ہوئی زرکان شاہ کے ساتھ اس کے شاہ ولا میں رخصت ہو آئی۔ زرکان شاہ کی ماں کو گزرے تو کافی عرصہ ہو چکا تھا، اسی لیے چند روایتی رسمیں نپٹانے کے بعد اس کی پھپھو، خالاؤں اور کزنوں نے کچھ رسموں کے بعد اسے زرکان شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ زرکان شاہ کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ قسمت کے فیصلے کتنی جلدی بدل جاتے ہیں، وہ بہت حیران تھی۔ اگر اس کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو وہ آج اسد کی دلہن بنی اس کی سیج سجائے بیٹھی ہوئی ہوتی، اور اللہ نہ کرے اگر شادی کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا تو وہ کیا کرتی، کہاں جاتی وہ؟ اس نے خوف سے جھرجھری لی اور خدا کا شکر ادا کرتے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ اس کے دل میں زرکان شاہ کے لیے پہلے عزت اور احترام تھا، اور اب تو وہ کئی زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں لائی اور اسے اس کی خامی سمیت اپنا لیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے وقت سے پہلے لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹا کر ان کے اصلی چہرے سے دکھا دیے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ ہلکی چرچراہٹ سے کھلا تھا۔ اس نے چونک کر آنے والے کو دیکھا۔ رات کے اس پہر کمرے میں آنے والا زرکان شاہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ اپنی ان لایانی سوچوں کو جھٹک کر زرکان شاہ کی طرف دیکھنے لگی، جو بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی بھاری دھمک ورشا کو اپنے دل پر پڑتی محسوس ہوئی۔ آنے والے لمحات کا تصور کر کے وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ وہ سلام کرتے بیٹھ پر بیٹھ گیا۔ ورشا کی حالت تو زرکان شاہ کے خوف سے ہی بری ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سلام کا جواب کیا ہی دیتی؟ زرکان شاہ کی موجودگی کو اپنے بے حد قریب محسوس کر کے اس کا نازک بدن ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ یکدم وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور اس کے چہرے پر سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ وہ ورشا کا لرزنا صاف محسوس کر چکا تھا، اسی لیے لبوں پر مسکراہٹ دبائے جان بوجھ کر ورشا کو تنگ کرنے کی خاطر وہ چھوٹی سی گستاخی کر گیا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اب لرزنا بھول کر اس کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی مسکراہٹ دبائے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، حلال ہو تم مجھ پر۔ ورشا کے یوں دیکھنے پر وہ مصنوعی غصے سے بولا، کچھ نہیں۔ اس کی لو دیتی بے باک نظروں اور لہجے پر وہ سٹ پٹاتی جلدی سی اپنی نظروں کو جھکا گئی جب وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر مخمور لہجے میں بولا، تم میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہو جس کو میں نے بے تحاشا چاہا ہے۔ زرکان شاہ کے محبت بھرے لہجے پر ورشا نے حیرت سے پوچھا، مگر آپ تو 2 بچوں کے باپ ہیں نا؟ وہ مسکرایا اور بولا، وہ بچے تو… اس نے الجھن زدہ نظروں سے زرکان شاہ کی طرف دیکھا جو کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ پھر ایک توقف کے بعد وہ ہنکار بھر کر بولا، حنین اور حرم میرے دوست کے بچے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا دوست بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر عمرے پر جا رہا تھا۔ ایک پلین کریش میں وہ مر گیا۔ بیوی تو پہلے ہی دوسرے بچے کی پیدائش پر چل بسی تھی، مگر وہ بچوں کے سہارے جی رہا تھا۔ موت نے دغا دیا تو بچوں کے ددیال والوں نے انہیں رکھنے سے منع کر دیا۔ شاید وہ ان کی ذمہ داری اٹھانے سے ڈر گئے ہوں گے، تو ایسے میں بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ زرکان شاہ پوری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔
ورشا کو اب اپنا دکھ بھول گیا تھا اور وہ ان بچوں کے لیے افسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تو زرکان چاہ نے خفت سے اسے ڈانٹ دیا۔ اسی لیے تو تمہیں نہیں بتایا کہ تم اپنی آنکھوں سے ان موتیوں کو بہانا شروع کر دو۔ وہ دونوں انگوٹھوں کی پوروں سے اس کی گلابی گالوں پر آئے آنسو کی چلمل کو صاف کرتے نرمی سے بولا، آپ ایسے تو نہ تھے؟ اس کے نرم لہجے پر ورشا نے ورتائے حیرت سے پوچھا۔ پھر کیسا تھا؟ وہ مسکراتے دباتے بولا۔ جانتا تھا وہ اس کے نرمی سے بات کرنے پر حیران جو ہو رہی تھی۔ وہ لفظوں کو تولنے لگی اور پھر ایک ہی سانس میں کہہ بھی گئی، پہلے تو آپ غصیلے، کھڑوس، جلاد قسم کے تھے جو ہر وقت اپنے سٹاف کو ڈانٹتے ہوئے نظر آتے تھے، جیسے گھر سے منہ میں کڑوا بادام رکھ کر آتے ہوں۔ وہ اس کی گوہر افشانیاں حیرت سے سن رہا تھا۔ وہ اس کے دل میں محبت بھرے بیٹھا تھا اور یہ محترمہ اپنے دل میں اسے جانے کون کون سے خطاب سے نوازتی رہتی تھی۔ یکدم ورشا کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا اور اس نے نچلے لب کا کونا دبا کر زرکان چاہ کے سیریس شکل کی طرف دیکھا، جو آنکھیں پھاڑے اس کے منہ سے نکلتے جوہر سن رہا تھا۔ وہ ہلکا سا منمنائی، مبادا کہیں یہ کھڑوس شخص ڈانٹنے ہی نہ لگ جائے۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، اس نے افسوس سے کہا۔ ورشا نے شرمندگی نظریں جھکا گئی۔ I'm sorry۔ تھوڑی دیر بعد وہ مدھم سا منمنائی، جیسے معافی مانگ کر وہ اپنے لفظوں کی تلافی کرنا چاہتی ہو۔ وہ ہنوز خاموش رہا۔ اس کی تادیر خاموشی پر اس کے کرسٹل گرے آنکھیں اب نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے گلے سے لگاتے بولا، پاگل، تمہیں تنگ کر رہا تھا بس، اور تم نے پھر سے اپنی آنکھوں میں پانی جمع کر لیا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، اور اسے چینج کرنے کا کہہ کر وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ وہ چینج کر کے باہر آیا تو وہ بھی الماری سے اپنے پہننے کے لیے ہلکا پھلکا سا ڈریس نکالتی چینجنگ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور سہج سہج کر قدم رکھتی بیڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد زرکان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے کھینچتے ہی وہ کٹی ہوئی ڈال کی مانند اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ کمرے میں جلتے لیمپ کی مدھم روشنی کو بھی بجھا کر اس کے اوپر سایہ کر گیا۔ رات رفتہ رفتہ سرک رہی تھی اور وہ بڑھتی رات کی تاریکی میں اس کی محبت بھری بارشوں میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلے دن مکلاوے کے لیے اس کے ماں باپ آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ واپس گھر چلی آئی۔ سحر تو اس کے کھلے کھلے روپ کو دیکھ کر شاکڈ تھی۔ اس نے نفرت سے اس کے گلاب کی مانند دہکتے گلاب چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کے شاداب چہرے کو دیکھ کر وہ اندر تک سلگ گئی تھی، مگر جلنے کڑنے کے سوا اس کے پاس اب بچا ہی کیا تھا۔ زرکان شاہ کی محبت اور پراپر علاج سے اس کی چال میں جو لنگڑاہٹ تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسد جب جب اسے زرکان شاہ کے پہلو میں دیکھتا تو وہ حسد اور رقابت کے احساس سے جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور نادانی کے چلتے اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس ہیرے کو گنوا دیا تھا۔ اب اس کے دامن میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سحر کی بدزبانی جب بڑھ گئی تو زرکان شاہ نے وقاص کو بلا کر اپنی بیوی کو اور اس کی زبان کو کنٹرول کرنے کا سختی سے کہا تھا، جس پر وقاص نے خوب کلاس لی تھی سحر کی۔ اور پہلے وقاص کا ارادہ سحر کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے کر جانے کا تھا، مگر اس جھگڑے کے بعد اس نے سحر کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم میری بہن کے خلاف ایسے ہی زہر اگلتی رہی تو وہ اسے ساتھ لے جانا تو بہت دور کی بات، دبئی جا کر اپنی زندگی سے نکال کر دوسری شادی کر لے گا۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ سحر اپنے مستقبل کو لے کر ڈر گئی تھی۔ اسے جو یہاں آرام اور آسائش اور عیاشی میسر تھی وہ مائکے میں اسے کون دیتا؟ بھابیاں تو وہ تھیں جو اس کے پہناوے پر رشک کرتی تھیں۔ اگر وقاص اسے چھوڑ دیتا اور وہ ان کے در پر آ بیٹھے گی تو اس کی بھابیوں نے اسے منہ تک نہیں لگانا تھا۔ اس نے عقل سے کام لیتے اپنے دل سے بغض نکال دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے وقاص کے کہنے پر اپنا گھر بچانے کے لیے ورشا سے اپنے ہتک آمیز رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ ورشا کو اب ان کے پچھتاوے اور معافیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسد اور سحر وہ دونوں اس کی زندگی میں اپنی وقت کھو چکے تھے۔ وہ ان سب سے بے نیاز اپنی زندگی میں بے حد مسرور تھی۔ زرکان شاہ کی سنگت نے صحیح معنوں میں اس کی زندگی کو خوبصورت بنا کر اس کی بے رونق زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔